الیکشن کمیشن کی طرف سے لیٹر موصول ہوا کہ ہم ان لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف میں جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم آپ کو ریکگنائز نہیں کرتے. دس ویری انفارچونیٹ کہ میٹر ابھی پینڈنگ ہے اور الیکشن کمیشن نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا. دس از ویری انفارچونیٹ. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم کرنے سے انکار. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن مسترد. الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کے خط کا جواب دے دیا. بیرسٹر گوہر نے تصدیق کر دی. کہا انہیں بطور چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن کا خط حقائق کے منافی ہے. اعتراضات بے بنیاد ہیں. ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات شفاف اور قانونی تھے. بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا کچھ لوگوں کو نہیں پسند کہ میں پارٹی چیئرمین رہوں. پی ٹی آئی کو مسترد کرنا جمہوریت کے خلاف ہے. الیکشن کمیشن اپنی پوزیشن پر نظر ثانی کرے. یہ جو ذہنی مریض ہے یہ کیوں جیل میں ہے؟ کیونکہ اس نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا ہے. وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی ایمانداری نہیں کی. زکات کے پیسے میں اس نے فراڈ کیا. وہ فوج جس سے بھارت خوف کھاتا ہو یہ آج اس کو برا بھلا کہتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. جیل میں بیٹھے ذہنی مریض نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مارا. فلاحی کاموں کے نام پر زکوٰۃ خیرات کے نام پر لوگوں سے پیسے لے کر کھاتا رہا. وہ فوج جس سے بھارت خوف کھاتا اس کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ان کا سیاسی مفاد آگے ہو اور ہمیشہ اقتدار میں رہے. وفاقی وزیر عطا تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کو 12 سال میں کھنڈر بنا دیا. کے پی میں انتشاری جماعت نے ایک اسپتال نہیں بنایا. تحریک انتشار کی حکومت کی توجہ امن و امان پر نہیں. وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں منظم سازش کے تحت ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اقتدار کے پجاری اقتدار ملے تو کہتے سب اچھا, نہ ملے تو ملک کے وقار کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. پوری قوم کے سامنے آپ کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا. کہ پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کی ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے, اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ اٹیک کرتا ہے, then we will also come bare knuckle. ایک شخص مسلسل ریاستی اداروں خصوصاً پاک فوج کے خلاف اشتعال انگیز بیانیہ بنا کر دشمن قوتوں کے مفاد میں پروپیگنڈا چلا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے اس شخص نے فوجی قیادت کو ٹارگٹ کر کے نفرت اور تقسیم پیدا کرنے کی منظم مہم چلائی جو دشمن کے بیانیے سے مکمل مطابقت رکھتی ہے. اس کی سیاسی بقا کا مرکز صرف فوج پر الزام لگانا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی قومی ویژن, کارکردگی یا حکومت چلانے کی مثال موجود نہیں. پاک فوج نے کبھی کسی سیاسی شخص یا جماعت کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا جتنی وضاحت آج اس کے بارے میں کرنا پڑی کیونکہ معاملہ قومی سلامتی کا ہے. ہندوستان کو شکست دے چکے ہیں, ہندوستان کی پراکسی کو بھی ہم شکست دیں گے. عمران خان صاحب قومی سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں. انصاف یہ ہے کہ پھر نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ ہے اور خطرہ قرار دیا جائے. ہم نے اپنے لیڈر کو بھی پاکستان سے بڑا نہیں سمجھا. پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ جانتے رہنا چاہیے. پی ٹی آئی اور اس کے بانی دنیا بھر میں پاک فوج کی کردار کشی کر رہے ہیں جبکہ اسی فوج نے بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں یہ فوج ہماری ہے اور ہمیں اس کے سربراہ پر فخر ہے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا اداروں افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ملک سے باہر بیٹھے لوگوں کی بیان بازی کو فوری روکا جانا چاہیے. ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا پی ٹی آئی کی سیاست فوج دشمنی اور فوج مخالف کے علاوہ کچھ نہیں. بانی پی ٹی آئی کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی ان کا بیانیہ ٹویٹر سے چل رہا ہے. یہ 2018 میں اپیزمنٹ کس نے کی تھی؟ اسی موصوف نے کی تھی نا. یہ صرف ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں کی تھی. بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ بھی یہ اپیزمنٹ کی گئی. آج بھی وہ ریاست پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ معافی کے قابل ہے. ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ جو ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا. ہماری سیاست سے زیادہ ہماری ریاست ہمیشہ اہم ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی نے 2018 میں کالعدم ٹی ٹی پی اور بلوچستان کے دہشت گردوں کو راستہ دیا
آج یہی دہشت گرد ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیا یہ قابل معافی ہے؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں مقبول لیڈر کے اپنے بیٹے لندن میں ہیں اور وطن پر قربان ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ جنگ فوج کی نہیں، ریاست کی ہے۔ ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ ترک کرنا ہوگا۔ سرفراز بگٹی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو احتجاج کے بجائے کام پر توجہ دینے کا مشورہ۔ بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، سیکیورٹی فورسز نے قلات میں فتنہ ہندوستان کے 12 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر نے کہا قوم کا عزم فتنہ ہندوستان کی ہر سازش ناکام بنائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا فتنہ ہندوستان کو بلوچستان میں کہیں چھپنے نہیں دیا جائے گا۔ بحریک گولڈ کے ساتھ مل کر ایکوڈک کو ترقی دے رہی ہیں۔ $3.5 ارب کی سرمایہ کاری مکمل ہو گئی۔ پہلے مرحلے میں 6 سے 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ چاہی کی شکل تبدیل ہوتی نظر آئے گی۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کہتے ہیں عالمی کمپنیاں پاکستان کا رخ کر رہی ہیں، بین الاقوامی ادارے ملک میں سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہیں۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا، سٹاف لیول معاہدے کا جائزہ لے گا۔ پاکستان کو $1.2 ارب قسط کی منظوری دی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کلائمیٹ فائنانسنگ کی مد میں پاکستان کو $20 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے بھی نئے صوبوں کا مطالبہ کر دیا۔ صدر IPP کہتے ہیں پنجاب کے 4 صوبے بنائے جائیں، ہر صوبے میں وہاں کا وزیر اعلیٰ، IG اور چیف سیکریٹری ہو۔ صرف پنجاب نہیں بلکہ بلوچستان میں بھی صوبے بننے چاہیے۔ وزیر اعظم اور تمام وزرائے اعلیٰ سے درخواست کریں گے مزید صوبے بنائیں۔ نئے صوبوں کے لیے سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ سے بھی بات کریں گے۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اگر کوئی ہیلتھ سیکٹر میں کسی گورنمنٹ کا نیٹ ورک ہے تو وہ آپ کے اور ہمارا NICVD ہے۔ ہم مقابلہ کسی صوبے سے نہیں کر رہے، دنیا سے مقابلہ ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ، جب سیلاب آئے تھے ان کے گھر ڈوب گئے تھے، بڑی تعداد میں گھر بن چکے ہیں۔ سندھ کا مقابلہ کسی شہر یا صوبے سے نہیں، دنیا سے ہے۔ کسی سیاسی جماعت کو چیلنج کرنا ہے تو کر کے دیکھیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں دنیا بھر میں سب سے مہنگا علاج NICVD سے مفت ہوتا ہے۔ سیلاب سے سندھ میں 21 لاکھ گھر متاثر ہوئے۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ جاری ہے۔ عوامی نمائندے ہر شہر جائیں اور دیکھیں عوام کے مسائل کیا ہیں۔ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کریں گے۔ ٹنڈو العیار میں 20 گھنٹے بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ وفاق سے اپیل ہے ہیسکو کو سیدھا کریں، ان کے ظلم بڑھ گئے ہیں۔ شکر پورے پنجاب الیکٹرک بساں چلنیاں 1100 الیکٹرک بساں۔ قبضہ گروپ کی جان چھٹیا 4.5 سال اس ملک پر قبضہ کیتا۔ پاکستان نہ قبضہ بھی چھڑایا تے کوٹلی ستیاں نہ قبضہ بھی چھڑایا۔ نون لیگ کی حکومت نے پورے پنجاب میں 1 سال میں 20,000 سڑکیں بنائیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں PTI نے اپنے دور میں عوامی فلاح کا کوئی کام نہیں کیا۔ شہباز شریف کے دور میں عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا، ہم نے ملک کو قبضے سے بچایا، دنیا آج پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا M2 راوی ٹول پلازا ریور ٹریننگ ورکس کا دورہ، منصوبے پر بریفنگ لی۔ مریم نواز نے روڈا پیکج 16 ریور ٹریننگ ورکس کا بھی دورہ کیا، پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راوی سٹی میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ہمیں جوائن کریں۔ پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ کالا قانون ہے، بغیر اختیارات بلدیاتی ادارے قبول نہیں۔ بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کا قانون بنایا گیا ہے، یہ گلا سڑا نظام نہیں چلے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں بلدیاتی نظام کے خلاف
احتجاجی جلسے سے خطاب. حافظ نعیم نے کہا سندھ اور خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں کو بھی اختیارات نہیں دیے گئے. سندھ میں پیپلز پارٹی اور MQM قابض ہیں. خوف زدہ حکمران طلبہ یونین کے انتخابات نہیں کرواتے. کراچی میں شارع فیصل پر ریلی کے شرکاء کی ہنگامہ آرائی. FTC کے مقام پر پولیس سے سامنا. ریلی کے شرکاء کا پولیس اور گاڑیوں پر پتھراؤ. پولیس کار کو نقصان پہنچایا. پولیس کا لاٹھی چارج. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ. پتھراؤ کرنے والے متعدد افراد زیر حراست. FTC کے سامنے شارع فیصل پر کئی گھنٹے ٹریفک جام. گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی. مظاہرین کے جانے کے بعد ٹریفک رواں ہو گئی. وزیر داخلہ سندھ کا شارع فیصل پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کا نوٹس. AIG کراچی کو ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت کر دی. املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم. سندھ ہمیشہ امن اور ہم آہنگی کی زبان بولتا ہے. دنیا نے دیکھ لیا کراچی عالمی ثقافتی دارالحکومت ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا یوم ثقافت سندھ اور ورلڈ کلچر فیسٹیول کی اختتامی تقریب سے خطاب. کہا سندھ کلچر ڈے اور ورلڈ کلچر فیسٹیول کا اختتام ایک دن ہونا خوشگوار اتفاق ہے. ثقافت ہماری پالیسی نہیں شناخت ہے. تقریب میں صوبائی وزراء سفارتکاروں اور فنکاروں کی شرکت. سندھی ثقافت کے دن پر وزیر اعلیٰ نے مختلف ملکوں کے سفیروں ہائی کمشنر اور کونسل جنرلز کو اجرت کا تحفہ دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا میگنیفائڈ سائنس سینٹر کا دورہ. مراد علی شاہ نے کہا سائنس تاریخ اور ثقافت کا منفرد امتزاج سندھ کی روح کی عکاسی کرتا ہے. سندھی ثقافت کے دن پر سندھی ٹوپی اور اجرک کے رنگ نمایاں. سندھ کے مختلف شہروں میں ریلیاں اور تقریبات. صدر آصف زرداری نے کہا سندھ پہلا صوبہ تھا جس کی اسمبلی نے قیام پاکستان کی قرارداد منظور کر کے تاریخ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا. سندھ میں اردو بولنے والوں کی بڑی تعداد آباد ہے جو اسے باہمی ہم آہنگی کی روشن مثال بناتی ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پیغام میں کہا سندھ امن بھائی چارے ثقافت اور رواداری کی عظیم سرزمین ہے. کرکٹ کے گھر لارڈز میں PSL کا روڈ شو. تقریب شروع ہونے سے پہلے لیجنڈ فاسٹ بولر وسیم اکرم, بابر اعظم, حارث رؤف اور دیگر کھلاڑیوں نے مقامی ریسٹورنٹ میں ناشتہ کیا. ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل, ان کی اہلیہ اور ہائی کمیشن کا عملہ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پہنچ گیا. چیئرمین PCB محسن نقوی بھی روڈ شو میں شرکت کریں گے. تقریب میں گلوکار علی ظفر بھی آواز کا جادو جگائیں گے. پاکستان کی بھارتی وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ بیان کی شدید مذمت. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کے تمام ریاستی ادارے اور مسلح افواج قومی سلامتی کے مضبوط ستون ہیں. بھارتی قیادت کی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں مذموم پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں. ہندوتوا نظریے نے ہجوم کے ہاتھوں قتل اور ماورائے عدالت اقدامات کو جنم دیا. بھارتی ریاست مذہب کے نام پر پروان چڑھنے والی دہشت کی یرغمال بن چکی ہے. ایکس سروس مین سوسائٹی کا PTI پر پابندی کا مطالبہ. بیان میں کہا PTI دہشت گردوں کی سہولت کار بن چکی ہے. قومی سلامتی اداروں کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی. PTI ہندوستان اور دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. انہیں صرف حکومت چاہیے. اگر PTI کو حکومت مل جائے تو فیلڈ مارشل کے گیت گانا شروع کر دے گی. 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ جلد کر کے بانی PTI کو سزا دی جائے. پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا عالمی سطح پر اعتراف. برادر اسلامی ملک ترکی نے پاکستان میں جنگی ڈرونز تیار کرنے کی فیکٹری بنانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں. بلومبرگ کے مطابق ترکی پاکستان کو اپنے 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں بھی شامل کرنا چاہتا ہے. ترکی مشترکہ پیداواری معاہدے کے تحت پاکستانی بحریہ کے لیے جنگی جہازوں کی تیاری پر بھی کام کر رہا ہے. ترکی نے پاکستان کے درجنوں F-16 طیاروں کو بھی اپ گریڈ کیا ہے. امریکہ کا چھوڑا اسلحہ طالبان استعمال کر رہے ہیں. امریکی ادارے نے بھی تصدیق کر دی. افغانستان میں وہ فوجی اڈے جو تباہ نہیں کیے گئے اب طالبان کے کنٹرول میں ہیں.
امریکہ نے افغان فورسز کو فراہم کردہ $7.1 بلین کا اسلحہ، آلات اور دیگر سامان افغانستان میں چھوڑا۔ افغانستان کی تعمیر نو کی نگرانی کے لیے امریکی سرکاری ادارے سیگار کی 137 صفحات پر مشتمل دستاویز جاری۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 2002 سے 2021 تک افغانستان کی تعمیر کے لیے $144.7 بلین فراہم کیے، لیکن وعدے کے مطابق افغانستان میں استحکام آیا نہ جمہوریت لائی گئی۔ آپ کے گلی محلوں کو ٹھیک کر کے دیں گے۔ تاجر برادری کے افراد تھے، انہوں نے مجھے کہا سر بس جو وعدہ کیا ہے وہ وعدے کو وفا کیجئے گا۔ 4 بازاروں کے ڈرینیج کو، سیوریج کو ریپلیس کیا گیا، امپروو کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کالک ملنا، ہم نے کالک نہیں ملی دوسروں کی طرح۔ ہم نے کہا یار یہ گلیاں چھوٹی ہیں، یہاں پیور ہونا چاہیے، ہم نے پیور لگا کے دیے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اولڈ سٹی ایریا میں مختلف منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں میئر کراچی کا کہنا تھا شہریوں اور کاروباری حضرات کی سہولت کے لیے سڑکوں گلیوں کی اپ گریڈیشن مکمل کر لی۔ ہم نے دوسروں کی طرح کالک نہیں ملی بلکہ گلیوں میں پیور لگائے۔ یہ سارا کام پیپلز پارٹی کے تحت چلنے والی بلدیہ عظمیٰ کراچی نے کیا۔ اولڈ سٹی ایریا کے لیے 50 کروڑ کی ایک اور اسکیم لا رہے ہیں۔ روڈ تو مرزا عواب صاحب آپ کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے۔ پورے شہر کا حال گٹر جیسا ہو گیا ہے۔ BRT ریڈ لائن منصوبہ لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، خونی منصوبہ ہو گیا۔ جہانگیر روڈ مرتضی وہاب کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ BRT منصوبہ خونی منصوبہ بن چکا، آئندہ 4 سال میں بھی منصوبہ مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کریم آباد انڈر پاس تاحال مکمل نہیں ہوا، ملیر چوک سے ٹینک چوک تک سڑک تباہ ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت کا سارا زور ای چالان پر ہے۔ MKM بھی شہر کی تباہی میں شریک ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں 24 گھنٹے ٹینکر چل رہے ہیں لیکن 50% کراچی پانی سے محروم ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا جماعت اسلامی نے انتشار پروپیگنڈا پر مبنی سیاست کو ہی اصل سیاست سمجھ لیا۔ سندھ حکومت ہر منصوبہ مکمل کرے گی۔ شہر کی سڑکیں بہتر ہو رہی ہیں، عالمی معیار کی ٹرانسپورٹ شروع ہو چکی، جلد مزید بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 1 میں فلیٹ سے 3 خواتین کی لاشیں ملی۔ بے ہوشی کی حالت میں ملنے والا ایک شخص اسپتال منتقل، تینوں کی لاشیں فلیٹ میں ہی موجود۔ پولیس کا کرائم سین یونٹ اور دیگر افسران جائے وقوع پر موجود۔ پولیس کا تمام افراد کو زہریلی شے دیے جانے کا شبہ۔ یونان کے سمندر میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 18 افراد ہلاک ہو گئے، 2 کو بچا لیا گیا۔ یونانی حکام نے بتایا غیر قانونی تارکین وطن سے بھری ربڑ کی چھوٹی کشتی توازن کھو کر الٹ گئی۔ مسافروں کی شناخت کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہو سکا۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر 2 گروپوں میں جھگڑا، پیپر سپرے حملے سے 21 افراد متاثر ہوئے، 5 کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا ٹرمینل 3 کے پارکنگ پلازا میں 2 گروہوں میں پہلے ہاتھا پائی ہوئی، پھر ایک گروہ کے کارندے مرچوں والی سپرے چھڑک کر فرار ہو گئے۔ ایک مشتبہ شخص گرفتار، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ نیشنل گیمز میں 7 گولڈ سمیت 14 مجموعی میڈل کے ساتھ آرمی سب سے آگے۔ آرمی کی ٹیم نے مینز نیٹ بال میں بھی سونے کا تمغہ جیت لیا، فائنل میں نیوی کو ہرایا۔ سندھ کی ٹیم بھی گیمز میں پہلا گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب، ویمنز نیٹ بال فائنل میں وابڈا کو شکست دی۔ ٹیبل ٹینس، رگبی سمیت دیگر کھیلوں میں بھی کانٹے کے مقابلے۔ میڈل ٹیبل پر نیوی دوسرے اور سندھ تیسرے نمبر پر موجود۔ اور معروف نعت خواں جنید جمشید کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ حویلیہ میں 7 دسمبر 2016 کو طیارہ حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ جنید جمشید نے کیریئر کے عروج پر گلوکاری اور موسیقی کو خیر بات کہا، بعد میں مبلغ اور نعت خواں کے طور پر بے انتہا مقبول ہوئے۔